بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ کیا قبر پر مٹی ڈالنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، 3 لپ مٹی ڈالنی چاہیے۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، کیا ان کو بھی غسل دینا اور ان کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے؟ جواب: جی نہیں، شہیدوں کو نہ تو غسل دینا ہے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی بخشش مانگو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ نوحہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے اور سننے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جو لوگ نوحہ چیخ پکار کرتے ہیں، ان کا نقصان مردے کو ہوتا ہے؟ جواب: نوحہ کرنے کی وجہ سے مردے کو عذاب قبر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ انتقال فرما گئے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن عورتوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ نمبر 1، جو باحیا اور پردہ ہو۔ نمبر 2، جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اور اس سے محبت کرتی ہو۔ اور نمبر 3، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہو اور اس کی کتاب کی تلاوت کرتی ہو۔ کیا صلاۃ نماز جنازہ اور عام صلاۃ نماز میں فرق ہے؟ جواب: جی ہاں۔ کن اوقات میں میت دفن کرنے کی ممانعت ہے؟ جواب: طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال کے وقت میت دفن کرنے کی ممانعت ہے۔ کیا قبرستان میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب: ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ہاتھوں اور ٹانگوں اور سینے پر آنے والے بالوں کو اتارنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بال بہت زیادہ ہوں تو ان کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ بھدے اور بدنما ہیں، اور اگر بال معمول کے مطابق ہوں تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ان کو بھی نہ اتارا جائے، کیونکہ ان کو اتارنا اللہ عز و جل کی خلقت تبدیل کرنا ہے، اور ان میں سے کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ بلا شبہ ان کو اتارنا جائز ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے ان کے لیے کیا وعید ہے۔ جواب: ایسے لوگ قیامت کے دن آگ میں ہوں گے۔ حدیث مبارکہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے لیے بھی اسی جیسا ہو۔ کیا نماز کے لیے زبان سے نیت کا کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں، نیت کی اصلی جگہ دل ہے، دل سے نیت ارادہ کر لینا کافی ہے۔ نماز سے غفلت کی کیا سزا ہے؟ جواب: جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اس کا سر قیامت کے دن پتھر سے کچلا جائے گا۔ کیا نماز میں عورت کے لیے دوپٹہ ہونا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، بالغ عورت کے لیے چادر یا موٹے دوپٹے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مساجد بنانے اور ان کے آداب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: مساجد بنانے، انہیں صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم ہے۔ کیا نقش و نگار یعنی ڈیزائننگ والے مصلی پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: بیل بوٹے یا نقش و نگار والے مصلی پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہیں مساجد اور بدترین مقامات بازار ہیں۔ اسلام نے شراب کو اور دوسری نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کیا علاج کے طور پر شراب کو پینا جائز ہے؟ جواب: جمہور علماء کے نزدیک شراب اور خبیث اشیاء یعنی کہ نشہ آور چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے پی کر علاج کروانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا شراب کے ذریعے علاج کروایا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلا شبہ شراب دوائی نہیں ہے، وہ تو خود بیماری ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے دوائی بھی نازل کی ہے اور بیماری بھی، اور ہر بیماری کا علاج بھی اتارا ہے، لہذا تم علاج کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہیں کرو۔ کیا بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جا سکتے ہیں؟ جواب: مسجد میں آنے سے پہلے منہ صاف کرنا چاہیے، نیز کچا لہسن، کچا پیاز، تمباکو اور سگریٹ پی کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ کیا مساجد میں کاروباری اور دوسرے دنیاوی معاملات کی گفتگو کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، کاروباری اور دوسرے دنیاوی معاملات کی گفتگو مسجد میں جائز نہیں۔ اذان اور اقامت میں کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ ان کی تعداد کیا ہے؟ جواب: اذان میں 15 کلمات اور اقامت میں 17 کلمات ہوتے ہیں۔ کیا اذان اور اقامت کو کہنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ جواب: جی ہاں، اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی کہنا مسنون ہے۔
کیا نابینا آدمی اذان دے سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، دے سکتا ہے۔ کیا کسی مصیبت یا آفت کے موقع پر اذان دینا چاہیے؟ جواب: جی نہیں، ایسے موقع پر نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ جس امام کو لوگ ناپسند کریں تو کیا وہ پھر بھی امامت کر سکتا ہے؟ جواب: جی، امام کو لوگ ناپسند کریں تو اس کی امامت مکروہ ہے۔ حدیث مبارکہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی چاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ کیا نمازی کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج ہے؟ جواب: نمازی کے آگے سے گزرنے والے پر اتنا گناہ ہے کہ وہ آگے سے گزرنے کے بجائے 40 سال تک یا مہینے یا دن تک انتظار کرنا بہتر سمجھے۔ کیا عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، بالکل کر سکتی ہیں، البتہ گھر میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے۔ مسجد کی اجازت صرف اسی شرط پر ہے کہ ان کے لیے بالکل الگ انتظام ہو۔ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: پہلی تکبیر جس میں نماز شروع کی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کیا تکبیر تحریمہ کے ساتھ کانوں کو پکڑنا یا چھونا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں، کانوں کو پکڑنا یا چھونا ضروری نہیں، دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا مسنون ہے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ جواب: تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ منفرد کسے کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ بعض لوگ سجدہ میں بازوؤں کو زمین پر بچھا لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جواب: جی نہیں، سجدہ میں بازوؤں کو زمین کی طرف بچھانے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ کیا جوتے سمیت نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جوتے نجاست سے پاک ہوں گے، جوتوں سمیت نماز پڑھنا جائز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جواب: فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ چاند گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ جواب: چاند گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کسوف ہے۔ نماز کسوف اور خسوف کس طرح ادا کی جاتی ہے؟ جواب: جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو باجماعت نماز پڑھائی اور اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم گرنے لگے، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا، پھر یہ قیام بھی سورہ فاتحہ سے شروع ہو گیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت میں اسی طرح ہی اور 2 وقتوں میں 4 رکوع 4 سجدے ہوں گے۔ سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ جواب: سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کا نام خسوف ہے۔ حدیث مبارکہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے اوپر درود بھیجا کرو کیونکہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا۔ دجال کے آنے سے مدینہ میں کیا ہوگا؟ جواب: مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو باہر نکال دے گا۔ دجال کا خاتمہ کن کے ہاتھوں ہوگا؟ جواب: دجال کا خاتمہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا خروج کب ہوگا؟ جواب: جب عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کر دیں گے پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ جواب: یاجوج ماجوج ایک دیوار کھود رہے ہیں، جب وہ صبح کا سورج دیکھتے ہیں تو ان کا امیر کہتا ہے کہ باقی کل کھودیں گے، مگر اگلے دن وہ دیوار پہلے سے بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو ان کا امیر سورج کی روشنی دیکھ کر کہے گا کہ انشاءاللہ باقی کل کھودیں گے، تو اگلے دن وہ ان کو ویسے ہی ملے گی جیسے کہ انہوں نے چھوڑی تھی، پھر وہ اس دیوار کو کھود کر لوگوں پر خروج کریں گے۔ کون سا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا؟ جواب: غرقت کا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ بھی کریں گے؟ جواب: جی ہاں۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے جہاں پر وہ بیٹھا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور ہی نور ہو جاتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ جس جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ تک کا فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ کون سی سورت کی تلاوت کرنے سے رزق کے 30 دروازے کھلتے ہیں؟ جواب: سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن عورتوں کے متعلق کہا تھا کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو سے بھی دور رکھا جائے گا۔ کس چیز کا درخت گھر میں لگانے سے بچے ذہین اور صحت مند ہوتے ہیں؟ جواب: چنبیلی کا۔ سب سے اچھا گھر کس مسلمان کا ہے؟ جواب:
جس میں یتیم کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس سبز رنگ کا ہوگا۔ یہودی کس نبی کی اولاد ہیں؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ یہودیوں کو بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس بنا پر یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جو محشر والے دن اپنی امت کو پانی پلائیں گے؟ جواب: حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ حدیث مبارکہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو تلف فرما دے۔